أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ دین کی بات سننے کی نسبت سے ہم سب یہاں پر جمع ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے. انسان کی زندگی بے مقصد نہیں، بیکار نہیں، بلکہ حدیث پاک میں اللہ کے پاک پیغمبر محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی ناپسند فرمایا کہ ایک انسان اپنی زندگی کو بے مقصد کام کے اندر صرف کر دے، اور فرمایا من حسن اسلام المرء، ایک انسان کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے، انسان کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے ترکہ ما لا یعنی، کہ یہ لا یعنی کام کو بھی چھوڑ دے. لا یعنی بے فائدہ، بے مقصد. اس میں گناہ نہیں ہوگا، گناہ کی بات نہیں، گناہ تو حرام ہے، وہ تو جائز ہی نہیں. ایک جائز کام ہے لیکن اس جائز کام کا کوئی مضبوط مقصد نہیں، وقت ضائع ہو رہا ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ ابھی کوئی شخص نکلے اور کہے چلے یار ابھی تو مغرب میں ذرا گھنٹہ باقی ہے، جا کے یہ کونے کے چوک پہ جا کے میں بیٹھ جاتا ہوں، ذرا ادھر ادھر دیکھ لوں گا. تو اب اس نے جا کے ایک ایسا عمل کیا کہ جا کے بے مقصد وہاں بیٹھ گیا. اس کے بجائے اگر یہ چاہتا کہ چلو میں تھوڑی سی ورزش کر لوں، میں واک کر لوں، اور میں کوئی ایسا کھیل لوں کہ جس سے جسم مضبوط ہو جائے، تب بھی اس کا وقت قیمتی تھا. لیکن یہ جا کے بیٹھ گیا، اب دائیں بائیں گزرنے والوں کو دیکھ رہا ہے، مستورات پہ نظر پڑ رہی ہے، بد نظری الگ ہو رہی ہے. اسی طریقے سے کوئی آ کے بیٹھ گیا، ان کے ساتھ بیٹھ کے اب غیبتوں میں مشغول ہونے کا الگ اندیشہ ہے.
ایک ایسے عمل میں جا کے بیٹھ گیا جو لا یعنی کام تھا، جس کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا۔ یقین کریں میرے دوستوں بزرگوں، ہماری زندگی اتنی قیمتی ہے اور اس کا ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے کہ ایک تابعی سے کسی نے پوچھا کہ آپ لوگوں میں اور صحابہ کرام میں فرق کیا تھا؟ اعمال تو آپ لوگ بھی کرتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر کا علم آپ لوگوں کے پاس بھی ہے، دن رات آپ لوگ بھی لگے ہوئے ہیں، فرق کیا ہے؟ اس تابعی نے کہا کہ جن لوگوں کی میں نے زیارت کی، تابعی نے کہا جن لوگوں کی میں نے زیارت کی، یعنی صحابہ کرام۔ تابعی اسی کو کہتے ہیں جس نے صحابی کو دیکھا ہو، ایک کو بھی دیکھا ہو۔ تو وہ کہنے لگے جن لوگوں کو میں نے دیکھا ان میں اور ہم میں بہت بڑا فرق یہ ہے کہ وہ لوگ وقت کی اتنی حفاظت کرتے تھے کہ جیسے ایک بندہ سونا چاندی کی حفاظت کرتا ہے، ان کے ہاں وقت کی اپنی اتنی حفاظت اور قدردانی تھی۔ آج اگر ہم اپنے اوپر غور کریں تو اس اعتبار سے ہم بہت زیادہ کمزور ہو چکے ہیں، اور سب سے زیادہ ہم میں ضائع ہونے والی چیز، ضائع کرنے والی چیز، وہ وقت جا کے رہ گیا۔ نہ وقت کی پابندی ہے، نہ وقت کا اہتمام ہے، نہ وقت کی کوئی ترتیب ہے، نہ وقت کے لیے کوئی اصول ہے، کچھ بھی نہیں۔ بلکہ اب یہ ایک فیشن بن چکا ہے، قابل تعریف امر ہے کہ ایک آدمی کسی عمل کو جتنا دیر سے کر لے۔ اس لیے آپ دیکھیں ہم شادی کارڈ چھاپتے ہیں تو اس میں کتنا دھڑلے سے ہم لکھ لیتے ہیں، سب عام و خاص سب کی بات ہو رہی ہے، میں کروں گا، میں بھی یہی کروں گا، تو اس میں لکھیں گے وقت طعام اگر اردو میں چھاپا، یا لکھیں گے کہ ڈنر اگر انگلش میں چھاپا، تو کتنے بجے؟ 10 o'clock، اور اس کے ساتھ لکھیں گے شارپ۔ شارپ کا کیا مطلب جی؟ فکس، ٹھیک۔ اور اردو میں لکھیں گے تو اس کے ساتھ نیچے نوٹ لگا لیں گے کہ وقت کی پابندی کا خاص خیال رکھیں۔ یہ ایک رسم بن چکی ہے دوستو۔ باقی لکھنے والے کو بھی پتا ہے، لکھوانے والے کو بھی پتا ہے، چھاپنے والے کو بھی پتا ہے، تقریب والے کو بھی پتا ہے، کھانے والے کو بھی پتا ہے، مہمانوں کو بھی پتا ہے کہ جو چیز لکھی گئی ہے اس پہ ہونا نہیں ہے، اور اگر وقت پہ کر لیا تو کہیں بھئی لوگ کیا سوچیں گے، پتہ نہیں کیا ہے، کیا ہو گیا۔ لہٰذا 10 بجے والا عمل 11:30 بجے، 12 بجے بہت تسلی اور سکون کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اس میں بھی بعض ہمارے ایسے رشتے ہوتے ہیں کہ اگر وہ دائیں بائیں ہوا، کہتے ہیں بس وہ پہنچنے والے، داماد نہیں پہنچا ہو تو مجال ہے کہ کوئی برتن کھول سکے یہاں پر۔ جو پہلا داماد ہوتا ہے اس کا اتنا بڑا دباؤ ہوتا ہے کہ داماد جی آئیں گے اور کھانا شروع ہو گیا تو پھر ہماری خیر نہیں، اس کے لیے الگ انتظار ہوتا ہے۔ اب یہاں گھنٹوں ضائع ہو گئے، وقت ضائع ہو گیا جس میں بہت کچھ ہو سکتا تھا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ جو بڑا مشہور ہے، حضرت نے اپنی آپ بیتی میں بھی لکھا، اور اتفاق سے کل جمعے کے دن صبح مطالعہ کرتے ہوئے دوبارہ وہ واقعہ نظر سے گزرا۔ حضرت نے لکھا کہ عین نوجوانی میں جب ہر چیز کی اشتہا غالب ہوتی ہے نا، کھانے پینے کی، بننے سورنے کی، ہر چیز کی، لیکن فرمایا اپنے اساتذہ اور ماحول کی تربیت اتنی مضبوط تھی کہ بس مجھ پر ایک جنون طاری ہو چکا تھا کہ میں کتابوں کا مطالعہ اور پھر اس کو لکھ کر کے تصنیف کا کام کرنے میں نوجوانی سے ہی لگ گیا۔ اسی لیے دیکھیں نا، آج ابھی بھی ساتھی اٹھ کر آئیں تو فضائل اعمال کی تعلیم سے، کون سی مسجد دنیا میں آج اہل حق کی ایسی ہے جہاں فضائل اعمال کی تعلیم نہیں ہوتی؟
اور تقریباً دنیا کی ہر زبان میں اس کا ترجمہ ہوا ہے، اور اللہ پاک نے اس کتاب کو، اس مجموعے کو بڑی عجیب و غریب قبولیت دے دی، اور بڑی برکات اس کے اندر موجود۔ میں نے غالباً پہلے بھی یہ واقعہ عرض کیا کہ ایک مجلس میں ہمارے بڑے ماموں جان اور ہمارے حضرت مولانا شمس الرحمن العباسی صاحب دامت برکاتہم، آپ یقیناً واقف ہیں حضرت سے، جامع مسجد غفوریہ کے امام و خطیب، وہ فرمانے لگے کہ یہ پرانی بات ہے کہ ایک جگہ جیسے ہوتا ہے نا، آپس میں انسان ہے، نہیں ہونا چاہیے کہ ایک مسجد تھی ایک ادارے کے اندر، جیسے آج کل آفیسز ہوتے ہیں نا، آفس ہے، فیکٹریز ہے، ایک ادارے کے اندر ایک چھوٹا سا مصلی قائم ہوا نماز کے لیے، اس میں نمازیں شروع ہو گئی، کچھ دنوں کے بعد طے ہوا کہ بھئی جی یہاں پہ تعلیم بھی کرتے ہیں، تعلیم شروع ہو گئی فضائل اعمال کی۔ یہ واقعہ ہے بڑا عجیب۔ جب فضائل اعمال کی تعلیم شروع ہوئی تو ہمارے ہاں، ہمارے ماحول معاشرے میں آپ جانتے ہیں، ہم میں دینی طور پہ تنگ نظری کچھ زیادہ ہے نا، مسلکی طور پہ ایک دوسرے کو ہم برداشت نہیں کرتے، ہر ایک تقسیم کا شکار ہے، بھئی وہ اس کی مسجد ہے، یہ ہماری مسجد ہے، یہ فلاں کی مسجد ہے، یہ فلاں کی مسجد۔ تو ایسے ہی جو حضرات ہوتے ہیں، بڑے بھائی جن کو ہم کہتے ہیں، تو ان حضرات نے کہا کہ جی فضائل اعمال کی تعلیم کیوں ہوگی، یہ تو نہیں ہوگی۔ آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے دوستو؟ تو امام صاحب نے، ساتھیوں نے کہا بھئی یہ تو احادیث ہے، اس میں سب اعمال کا تذکرہ ہے، کون سی ایسی چیز ہے کہ جو غلط ہو رہی ہے اور آپ کہیں نہیں ہونا چاہیے تو آپ بتا دیں، تو ہم نہیں کرتے پھر اس کو، پوری کتاب ہے آپ بتا دیں اس میں کوئی غلط۔ میں نے کہا نہیں بس یہ ہم نہیں مانتے، کیونکہ ہمارا مسلک یہ نہیں ہے تو ہم اس تعلیم کو نہیں مانتے، نہیں ہونے دیتے۔ خیر ہوتے ہوتے معاملہ غلط رخ پہ چلا گیا، اختلاف کی صورت اختیار کر لی اس نے، اور وہ ایک تعلیم کا معاملہ اس آفس کی مسجد سے جا کے وہ علاقے کے تھانے میں چلا گیا۔ تھانے کے جو ذمہ دار آفیسرز تھے انہوں نے کہا بھئی یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے کہ آپ لوگ الجھ رہے ہیں اس پہ، سب مسلمان ہیں، آپ بھی وہاں نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی پڑھتے ہیں، اس کتاب میں کوئی غلط بات ہوئی ہو تو ہم ان کو پکڑیں پھر۔ انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں۔ خیر ان اللہ کے بندوں نے کیا کیا کہ یہ ایک کیس فائل کر دیا، کیس دائر کر دیا عدالت کے اندر کہ بھئی ہم یہاں نماز پڑھتے ہیں اور یہاں کچھ لوگوں نے تعلیم شروع کر دی ہے، اور جس سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے، یہ سے آج کل کی کہانیاں بنتی ہیں، غلط الٹی سیدھی باتیں کر لیں کہ بھئی اس کو بند کیا جائے۔ اب اگر ہم مجموعی طور پر اپنی معاشرتی حالت کو دیکھیں دوستو، ہم کتنا گر چکے ہیں کہ ایک ایسی چیز جس میں لوگوں کے لیے خیر کی باتیں ہیں، فضائل کے تذکرے ہیں، اس مسئلے کو صرف اس بنیاد پر میں ضد بناؤں کہ چونکہ یہ میرا مسلک و مشرب نہیں ہے، اس کو وہاں سے اٹھا کر میں عدالت میں لے جاؤں، کتنے افسوس کی بات۔ خیر چیز چلی گئی، یہ اسی شہر کی بات ہے۔ جب عدالت میں گئی تو اب دو فریق ہو، ایک پہلے فریق نے دعویٰ کیا کہ جی یہ تعلیم ہو رہی ہے، یہ بند ہو جائے، دوسرے نے کہا کہ تو پہلے سے ہو رہی ہے، ہر مسجد میں ہوتی ہے، اگر کوئی غلط بات ہو تو ہم بند کرتے ہیں۔ جج نے کہا بھئی مسئلہ کس کتاب پر ہے، مجھے وہ تو بتاؤ، کس چیز پہ لڑ رہے ہو؟ انہوں نے کہا یہ فضائل اعمال کی کتاب۔ کہا ٹھیک ہے، ایک ہفتے کی تاریخ دی کہ میں اس کتاب کو دیکھتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت فرمانے لگے کہ ایک ہفتے بعد دونوں فریقین اب پہنچ گئے عدالت۔ اس جج نے کہا کہ یہ کتاب لکھنے والا شخص کون ہے؟
تو مسجد کے ساتھیوں نے کہا کہ یہ تو پاک و ہند کی بہت بڑی شخصیت تھی، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ کب کے فوت بھی ہو چکے ہیں، اور مدینہ منورہ میں حضرت کی قبر ہے، حضرت شیخ تو وہاں پر مدفون ہے نا، وہ وہاں پر مدفون ہے۔ تو اس جج نے کیا کہا، اب یہ بات سننے کی ہے دوستو، اس نے کہا کہ یہ فیصلہ تو بعد میں ہو کہ بھئی مسلک اور مشرب کی کیا لڑائی ہے اور کیا ہے کیا نہیں ہے، کہ صرف میرے گھر میں ایک ہفتے کے لیے آئیے، اور اب میرے وہی بیٹے جو پہلے نماز باوجود منتوں کے نہیں پڑھتے تھے، وہ تو نماز جماعت کے پابند ہو گئے۔ اگر یہ کتاب ایک ہفتہ میرے گھر میں آئی اور اس کی اتنی برکتیں ہیں، تو اگر یہ ہر مسجد میں اس کی تعلیم ہے تو اس کی کتنی برکتیں ہوں گی۔ اس سے اندازہ لگائیں میرے دوستوں بزرگوں کہ حضرت شیخ نے اس کتاب کو کتنے اخلاص، تقوی اور للہیت کے ساتھ جمع کی۔ ان باتوں کا اثر ہوتا ہے۔ تو بیچ میں بات آ گئی لیکن کام کی بات تھی، امید ہے انشاءاللہ فائدہ ہو دے گی سب کو۔ تو حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ جب میں تصنیف کا لکھنے کا کام کرتا تھا تو ایسا جنون مجھ پر طاری تھا کہ ہمارے گھر کے اوپر ایک کمرہ تھا، ایک تنہائی کا کمرہ جس میں کوئی عام طور پہ نہیں جاتا تھا، تو میں اپنے کاغذات، کاپیاں، قلم لے کر وہاں بیٹھ جاتا تھا۔ صبح سے وہاں بیٹھتا تھا، صرف اذان کی آواز سن کے مسجد جاتا، نماز پڑھتا، پھر آتا۔ دوپہر گزر جاتی، گھر والے کہتے بھئی کھانا کھا لو، میں کہتا نا ابھی آتا ہوں، ابھی آتا ہوں، ابھی آتا ہوں۔ عصر، مغرب، عشاء۔ تو فرماتے تھے کہ میری ایک بہن تھی، وہ میرا بہت لاڈ کرتی تھی، خیال کرتی تھی۔ تو وہ جب دیکھتی تھی کہ بھائی کھانے پہ نہیں آ رہا اور صبح سے رات تک بیٹھے ہوئے، تو وہ برتن میں کھانا بنا کر لاتی تھی، میں پھر بھی اپنے کام میں لگا ہوا۔ تو وہ اتنا محبت کرتی تھی کہ وہ بیچاری لقمہ بنا بنا کر مجھے کھلاتی تھی۔ لیکن فرمایا بالآخر ایک وقت آیا کہ وہ بہن ذرا رشتے کے قابل ہوئی، رشتہ آیا، والد صاحب نے شادی کر دی۔ جب وہ بہن چلی گئی تو پھر وہ لاڈ اٹھانے والا نہیں تھا گھر پہ۔ تو فرماتے تھے کئی سال ایسے گزرے اس بہن کی شادی کے بعد کہ میں نے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا۔ میں سب وقت اس لکھنے کے کام میں، مطالعے کے اندر صرف کرتا تھا۔ ان حضرات نے اپنے اوقات کی ایسی حفاظت کی ہے دوستو، تب جا کے آج ان کی ان محنتوں کا اتنا فیض اللہ نے عام فرمایا۔ ہم تو گھنٹوں کو، دنوں کو، راتوں کو ایسے ضائع اور برباد کرتے ہیں کہ جیسے کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، آج بیکار کی باتیں، بیکار کے کام، بیکار کی چیزیں بہت زیادہ ہو گئی، حد سے زیادہ ہو گئی۔ آج صبح مستورات کی مجلس میں ان سے بات ہو رہی تھی تو میں نے عرض کیا، میں نے کہا آج امت کی مجموعی حالت کیا ہے، لیکن ہم میں سے ایک بہت بڑے طبقے کو یہ فکر لگی ہوئی تھی کہ 25 دسمبر کو ہم اپنی عیسائی برادری کو، کرسچن برادری کو، جن کی عید گزری ہے نا ابھی، کون سی تاریخ کو، 25 دسمبر کو کرسمس ڈے تھا ان کی عید تھی، تو ہمیں یہ فکر زیادہ لگی ہوئی تھی کہ بھئی ان کو ہیپی کرسمس کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے، ان کو ان کی عید کی مبارکباد دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، باقی اپنوں کے ساتھ میں کیا کر رہا ہوں، اپنوں کے لیے کتنی خوشیاں بانٹی ہے، میرے وجود سے اپنے کلمہ گو مسلمان بھائیوں کے لیے کتنی مبارکباد ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ دنیا کو تنگ کر کے میں نے اپنے وجود سے رکھا ہوا ہے، ماحول کو پریشان کیا ہوا ہے، اس کا نہیں۔ ان کو ہیپی کرسمس کہوں نہیں کہوں، اور 31 دسمبر کی رات جب 12 بجیں گے تو ہیپی نیو ایئر نائٹ کے میسیجز چلاؤں یا نہیں چلاؤں، یہ غم جڑا ہوا ہے۔ اس لیے کہ زندگی کی اور زندگی کے مقصد کی کوئی فکر نہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے دوستوں کہ 25 دسمبر جو ہماری عیسائی برادری اور کمیونٹی کے ہاں ان کا عید کا تہوار ہے،
ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ صرف ایک ان کی خوشی کا دن نہیں، بلکہ اس کی نسبت وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ کس کا دن ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، پیدائش کا دن۔ وہ اس دن کو اپنے پیغمبر کی ولادت کا دن مانتے ہیں۔ چلو یہ بات بھی ہم مان لیں، یہاں تک بھی آ جائیں کہ چلے بھئی یہ ان کی پیغمبر کی پیدائش کا دن ہے، اور وہ کہے کہ جی آپ لوگ بھی ربیع الاول میں کرتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم میلاد آپ لوگ بھی مناتے ہیں تو ہم بھی مناتے ہیں۔ بات کو سمجھنا چاہیے دوست۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، ہر مسلمان کو پتا ہے کہ آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ حضرت مریم۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ولادت بطور معجزے کے ہوئی، اللہ کے حکم سے، بغیر والد کے اللہ نے آپ کو وجود بخشا ہے نا۔ لیکن یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ اس بارے میں جو کرسچن عیسائی ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کن کے بیٹے؟ اللہ کے بیٹے۔ وہ ان کو ابن اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہوئی، نعوذ باللہ، اللہ نے بچہ جنا اور وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو بابا 25 دسمبر کو جو کرسمس ڈے منایا جا رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی نسبت سے، تو صرف اتنی بات نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے اور وہ اپنے پیغمبر کی ولادت کی خوشی کا دن منا رہے ہیں، بلکہ اس عقیدے اور یقین کے ساتھ مناتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اللہ کی ذات سے ہوئی، جو خالصتاً شرکی عقیدہ ہے، کفری عقیدہ ہے۔ کیا ہم میں سے ہر ایک نہیں پڑھتا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد؟ یہ تو سب کو سورہ اخلاص یاد ہے۔ اب سورہ اخلاص پڑھنے والا، یاد رکھنے والا مسلمان بھی کہے کہ جی میں اس کو کرسمس کی مبارکباد دوں نہیں دوں، مسئلہ مبارکباد کا نہیں ہے، مسئلہ اس کے پیچھے شرکیہ پس منظر کا ہے۔ وہ اللہ کے لیے اس دن اولاد ثابت کر رہا ہے، جو خالصتاً ایمان کے خلاف بات ہے۔ اس لیے ان لغویات میں، ان واہیات میں، ان خرافات میں مسلمان اسی وقت پڑے گا جب اس کو اپنی زندگی اور اپنے اوقات کی قدر نہیں ہوگی۔ وہ اوقات کو ضائع کر دے گا، برباد کر دے گا۔ اب سال گزر رہا ہے 2025 سر پہ آیا، کتنا تیزی سے گیا، کیسے شب و روز گزرے، کیسے مہینے گزرے، کتنے لوگ نوجوان ساتھی رشتہ دار مسجد کے ہم سے بچھڑ گئے ان سالوں میں۔ ان باتوں کی کوئی کسی کو پرواہ اور فکر نہیں کہ کیا ہوا اور آگے کیا ہونا ہے، لیکن بس اس فکر کے اندر ہے کہ بھئی نیا سال شروع ہوگا تو 12 بجے رات کو کیا کچھ ہونا ہے اس شہر اور اس ملک کے اندر۔ کافروں کے سارے طور طریقے، اغیار کے سارے باطل اور فاسد طریقے وہ آج ہم لینے کے لیے بالکل تیار کھڑے ہوئے، لیکن ایمان والے کی جو زندگی ہے کہ اس کے پاس محاسبے کا وقت ہو، یہ اپنے حساب کتاب کی فکر کریں، آنے والی زندگی کی فکر کریں، اس کا کوئی احساس بھی نہیں رہا آج۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا، ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہوگا۔ حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ لا تزال قدم عبد یوم القیامہ، قیامت کے دن کسی بندے کے پیر میدان محشر سے اس وقت تک اٹھ نہیں سکیں گے جب تک وہ ان 4 باتوں کا جواب نہیں دے دے گا۔ 4 باتوں کا جواب نہیں دے دے گا، اس وقت تک نہیں ہٹ سکیں گے اس کے، کہ زندگی دی کہاں گزار دی، جوانی دی کہاں گزار دی، اور مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ یہ سوالات ہوں گے تو زندگی کہاں گزری اس کا تو جواب دینا ہے، جوانی کہاں گزری اس کا تو جواب دینا ہے، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ ہوا اس کا تو جواب دینا ہے، علم پر کتنا عمل ہوا اس کا جواب دینا ہے۔ اور پھر بھی ایک بندہ کہے کہ جی میں نئے سال کا جشن مناؤں یا نہ مناؤں،
جس نے اتنا بڑا حساب کتاب دینا ہے، کل کھڑا ہونا ہے، اس کو جشن کی سوچ کیسے پیدا ہو؟ اس میں تو فکر زندگی ہو، فکر آخرت ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی سوچ اس کے اوپر غالب ہو کہ بھئی مجھے یہ معاملات کیسے کرنے۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، ایک ایک لمحے کی قدر کرنی ہے، اپنے اوقات کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کچھ دیر کے لیے انشاءاللہ ختمات شریفہ پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نشرح۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں۔ یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی۔
تین مرتبہ پڑھے یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی۔ تین مرتبہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی۔ تین مرتبہ پڑھیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ تین مرتبہ پڑھیں واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی۔ تین مرتبہ پڑھیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ تین مرتبہ پڑھیں یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی۔ تین مرتبہ پڑھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی۔ تین مرتبہ پڑھیں یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم، یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ تین مرتبہ پڑھیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جتنے ختمات مبارکہ پڑھے گئے ان کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر مبارک میں آپ کے واسطے اور وسیلے سے پوری امت مسلمہ کو بالخصوص تمام صحابہ اکرام، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، مجتہدین، فقہاء، ائمہ اربعہ، سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے اپنے تمام مشائخ اور بزرگوں کو، اپنے والدین، اساتذہ اکرام، دوست، احباب، رشتہ دار، اعزاء، اقارب، جن جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں، بالخصوص اپنے والدین اور بالخصوص اپنے مشفق اور سرپرست حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ، اپنے مامو جان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان تمام ہستیوں کو ہم ان کا ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ان سب کو اور ہم سب کو اس کا پورا پورا اجر نصیب فرمائے۔ کچھ دیر کے لیے ذکر قلبی یعنی مراقبہ کریں گے۔ یہ دل کا ذکر ہے، تمام ساتھی اپنے دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں، سروں کو جھکا لیں، آنکھیں بند کر دیں، دل میں تصور کریں اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات اتر رہے ہیں اور میرے دل کے اندر سما رہے ہیں، جس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا میل کچیل، ظلمات، قدورات سب کچھ نکل رہا ہے اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے، پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ برکتوں والی زندگی نصیب فرما دے، بے برکتی سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ایمان میں، ہمارے اعمال میں، ہمارے اخلاق میں، ہماری اولاد میں، ہماری صحت میں، ہمارے رزق حلال میں، ہمارے دن رات کے اوقات میں، ہمارے گھروں میں، ایک ایک چیز کے اندر یا اللہ خوب خوب برکتیں نصیب فرما دے۔ شرور سے، فتن سے، آزمائشوں سے، نظر بد سے، حسد سے، لوگوں کی بری تدبیروں سے، حاسدین سے، باغزین سے، ساحرین سے، یا اللہ کامل درجے میں ہر جانب سے حفاظت فرما دے۔ علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرما دے۔ جتنے ساتھی طلبہ عزیز محبت سے آئے یا اللہ سب کے آنے کو قبول فرما دے۔ یا اللہ ہمارے شہر کو امن و امان کی صورتحال نصیب فرما دے۔ فتنوں سے، فساد سے، شرور سے یا اللہ پورے امت کی حفاظت فرما دے۔ جو لوگ یا اللہ اس ملک اور شہر کے امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں، فتنے پھیلانا چاہتے ہیں، لوگوں کو اذیت اور تکلیف دینا چاہتے ہیں، یا اللہ ایسے بدبختوں بد نصیبوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ ہمارے حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ کی قبر کو یا اللہ جنت کا باغیچہ بنا دے، انوارات سے منور فرما دے۔ تمام ان کے لگائے ہوئے خیر کے سلسلوں کو ان کے حق میں، والدین کے حق میں، اساتذہ کے حق میں، ہم سب حاضرین کے حق میں اور کل امت مسلمہ کے حق میں یا اللہ صدقہ جاریہ فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ السلام۔